اب تبوک سے واپسی تھی، اس کو بھی موجم کبیر نے روایت کیا کہ حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہے کہنے لگے انی اريد ان امتدحک، محبوب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا میلاد بیان کروں. تو سرکار نے فرمایا لا فدفا کا چچا، تمہارے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو، کیا سنانا چاہتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کا نور جب جنت میں تھا اس وقت سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آنے تک جتنے مناظر تھے سارے کے سارے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر دیے. اور بیان کرتے کرتے یہ کہا انت وردت نار الخلیل مقتتما فی صلب انت کیف یحترق وانت لما بلغت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. محبوب چلتے چلتے جب نور تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں داخل ہوا تو کیا تھا؟ فرمایا ظاہر میں آگ میں وہ داخل ہوئے تھے، نمرود کی آگ میں، پردے میں آپ داخل تھے. فرمایا لوگ حیران ہیں کہ آگ جلا تمہیں کیوں نہ سکی. کہتے ہیں جس کی پشت میں اتنا پیارا نور ہو آگ اس کا بگاڑ کیا سکتی ہے. فی صلبہ انت، ان کی پشت میں محبوب تمہارا نور تھا، کیف یحترق، تو وہ جل کیسے سکتے تھے. وانت لما ولدت، اور جب آپ کو پیدا کیا گیا، جب آپ کا میلاد ہوا تو کیا ہوا؟ اشرقت الارض، پوری زمین روشن ہو گئی. وضاءت بنورک الافق، اور صرف زمین ہی نہیں تمہارے نور سے آفاق بھی روشن ہو گئے تھے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد کی تقریب کی، بیان کیا. نبی علیہ السلام نے سنا، اللہ نے عرش سے انعام کا نزول فرمایا. باقی ہر زمانے کے اپنے آداب ہیں، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں. اب ہمیں آج شریعت بیان کرتے ہوئے ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے جس نے 2 منزلہ پکی مسجد بنائی عمر اس کو کوڑے مارے گا. تو پھر 2 منزلہ چھوڑ کے 5 منزلہ بھی بنی اور پکی چھوڑ کے سنگ مرمر سب کچھ لگا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں بنی. سب نے مانا کہ زمانہ بدلا ہے، ساری کوٹھیاں ہوں، اچھے بنگلے ہوں اور اللہ کا گھر کچا سا ہو تو اچھا تصور نہیں ابھرتا. لہٰذا زمانہ بدل گیا ہے تو مسجد بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہو بہو اگر آج کے زمانے کو اٹیچ کر کے کہو گے جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی تم کرو تو پھر ہر بات میں یہی بات لاگو کرو. اب صحابہ نے کچھ 4 جلد میں کتاب نہیں لکھی تو آج کو جو لکھتا ہے تو کیا گناہ کر رہا ہے؟ کار عذاب کر رہا ہے؟ نہیں، کار ثواب کر رہا ہے. صحابہ کا اپنا انداز ہے، بعد والوں کا اپنا انداز ہے. اب دیکھیے جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملے اور قرآن لکھا جائے ہڈیوں پر اور قرآن لکھا جائے پتوں پر اور قرآن لکھا جائے چمڑے پر، اس زمانے میں ہم تلاش کریں کہ میلاد کی جھنڈیاں دکھائی جائیں تو یہ کون سا عقل ہے؟ یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو تو جھنڈیوں کے لیے کہاں سے ملے گا؟ اور جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہوں اور سید الشہداء بھی ہوں اور احد کے بہت بڑے شہید بھی ہوں اور کفن کے لیے کپڑا نہ ہو، جو تہبند باندھ کے جہاد کر رہے تھے وہی اوپر دیا جائے، سر پہ رکھے تو قدم ننگے ہوں، قدموں پہ رکھے تو سر ننگا ہو جائے. اب اس زمانے میں ہم کہیں کہ میلاد کے بینر نظر آئیں تو کہاں سے نظر آئیں؟ جب کپڑا کفن کے لیے نہ ہو تو بینروں کے لیے کہاں ہوگا؟ اور جب صحابہ ہفتہ ہفتہ ایک کھجور پہ گزارا کریں تو وہاں تمہیں نیاز کی دیگے میلاد کی نظر آئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، اس وقت کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے میلاد کی بزم کو سجایا ہے اور آج کے تقاضوں کے مطابق ہم اس بزم کو سجا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اصل دین ہیں اور ہم دین کی فرع ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹس، اور فرع کہتے ہیں ٹہنی کو. جڑ اور ٹہنی کا آپس میں بڑا اتحاد ہوتا ہے. جڑ نے ٹہنی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ سوز مجھ میں ہے، نظر تجھ میں آئے گا. ہم نے مل کے دنیا کو سایہ بھی دینا ہے، دنیا کو خوراک بھی دینی ہے اور ہم نے مل کے دنیا کو خوشبو بھی دینی ہے. اب اگر کوئی شخص آج ٹہنی پہ اعتراض کرے کہ ٹہنی تو بدعتی ہو گئی، اس نے پوچھا کیوں؟ مجھے کیا ہوا کہ تیرا تو جڑ سے مسلک بدل گیا؟ کیوں؟ کہنے لگا تجھ پہ پتے ہیں، تیری جڑ پہ تو کوئی پتا ہی نہیں ہوتا تھا، تو نے مسلک بدل دیا. تیری جڑ پہ کوئی پھول نہیں تھا، تجھ پہ پھول کہاں سے آ گئے؟ تو ٹہنے کہے گی دانشور ذرا سوچ تو صحیح، جو جڑ سے کٹ جائے اس پہ پتے نہیں ہوتے. جڑ سے میرا تعلق اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ پہ پتے قائم ہیں. جڑ کا اپنا حال ہے، ٹہنی کا اپنا حال ہے. صحابہ نے جڑ لگائی ہے اور ٹہنی والوں نے دھوم مچائی ہے. وہی سوز جو جڑ کا ہے وہی ٹہنی میں آیا ہے. یہ مسلک نہیں بدلا، انہی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کیا جا رہا ہے. دیکھیے
اب امام بخاری جب 2 جلدوں میں کتاب لکھ رہے تھے، اگر ان پر یہ کوئی اعتراض کر دیتا کہ بخاری کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، تم کیوں لکھتے؟ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ اور دنیا کا کام بھی نہیں، دین کا کام، اور عذاب کے سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، ثواب سمجھ کے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا اور بتایا کہ صحابہ نے اگر ایک لائن بھی لکھ لی ہے اور ایک صفحہ بھی حدیث کا لکھا ہے تو میری 2 جلدوں کی دلیل بن گئی ہے۔ کیوں؟ وہ کتاب کے محتاج ہی نہیں تھے، وہ ایک نگاہ اٹھا کے جب سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے، کروڑوں کتابوں سے بھی ہم وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے دل علم کے صندوق تھے، انہیں کتاب کی حاجت کیا تھی؟ یہ نہیں ہے کہ جو امام بخاری نے کیا وہ صدیق اکبر کر نہیں سکتے تھے، نہیں، اس وقت کی حالات اور تھے، ضرورت نہیں تھی۔ جب ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے کر کو دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، جس زمانے میں صحابہ آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں، اگر علیحدہ جلسے نہ بھی کیا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور آج جب ہمیں نظر نہیں آتے کم از کم یاد میں بیٹھ تو جائے تاکہ کچھ نہ کچھ تو بدل پورا ہو جائے۔ ہم نے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے سن کے پڑھا ہے۔ صحابہ کا اللہ کے بارے میں ایمان بالغیب ہے اور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے انہوں نے مانا ہے۔ اور بعد والوں، تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، تم نے اللہ کو بھی بغیر دیکھے مان لیا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو بغیر دیکھے مان لیا۔ اور خود طبرانی میں سرکار نے فخر کیا صحابہ کے سامنے، اگرچہ ہم کروڑ سال بھی بندگی کرتے رہے صحابہ کے ایک لمحے تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا میرے صحابہ، مجھے بعد والوں کے ایمان پر بڑا تعجب ہے۔ پوچھا کس لیے؟ فرمایا ان کے سامنے مجھ پر قرآن نہیں اترے گا، تمہارے سامنے تو مجھ پہ اترتا ہے۔ کتنے وہ عاشق ہوں گے، کتنے ماننے والے ہوں گے، جب قرآن ان کے پاس جائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اب اترے تو پھر مانتے ہیں۔ فرمایا قرآن جلد ہو کے جائے گا، وہ سینے سے لگا لیں گے۔ یہ تو ڈگری ہماری ہے نا، ہم نہ ولی ہیں، نہ غوث ہیں، نہ کتب ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن بعد والے تو ہیں۔ ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم بیٹھ کے تصور تو ان کا کریں، یاد تو کریں۔ تو یہ بزم میلاد اس لیے ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم تصور سنیں گے، جمال کی باتیں سنیں گے، کمال کی باتیں سنیں گے، سیرت سنیں گے، ان کی آداب سنیں گے، تو اس سے ایک تصور نکھرے گا اور ہمارے لیے یہ سعادت ہوگی کہ ہم مان رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں تقاضا کرتے کہ نظر آئیں تو پھر مانیں گے، ہم نے مان پہلے لیا ہے، مگر اس کی یہ تقاضا کرتا ہے اللہ مجھ سے بیٹے بھی لے لے مگر ایک بار محبوب کا دیدار کرا دے۔ مشکات میں باجی یہ سرکار نے علامت بیان کی، فرمایا ان من اشد امتی لحب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ فرمایا میرے شدید محب وہ پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک چاہے گا اللہ مجھ سے میرے بیٹے لے لے، میرا مال لے لے، مگر ایک بار مجھے اپنے آقا کا میرے آقا کا دیدار کرا دے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ محفل میلاد کی حقانیت ہے، صداقت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول ڈے آف برتھ the holy prophet, it is not only birthday of holy prophet, it is birthday of truth, and it is birthday of knowledge, and it is birthday of justice, and it is birthday of rule. Holy prophet entered Masjid Nabawi and saw them, they were gathering, and their conversation was about a topic. Asked them, what is your topic? The followers of Holy Prophet told, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,